السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، ایک بہت ہی غمناک خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ آخر تک ضرور سنیے۔ پچھلے دنوں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور عورت نے بکواس کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، جسے حکومت نے ضرور ایکشن لیا ہے اور ایکشن لے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدل و انصاف قائم ہوگی اور عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے وطن عزیز ملک کے اندر انشاءاللہ پرامن بھائی چارگی قائم رہے گی۔ جو بھی نفرتیں پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ حکومت ضرور سختی سے پیش آئیں گی۔ میری عرض یہ ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں انہوں نے بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں 70 یا 72 حوریں ملیں گی۔ یہ عجیب باتیں ہیں، اور اس طرح سے اس میں کئی کرنے کی کوشش کی ہے، بے ادبانہ استعمال الفاظ کی ہے، لہٰذا یہ غلط ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور اگر جو میرے آقا نے پیشن گوئی فرما دی ہے تو وہ ہو کر رہی ہے۔ زمین تو ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولے ہیں، اور نہ جو پیشن گوئی کی ہے پیشن گوئی کا غلط یا الٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ پیشن گوئی جو میرے نبی نے کیا وہ حق اور ثابت رہا۔ چند بہت ساری مثالیں جو موجود ہیں احادیث کریمہ میں، معتبر کتب میں، معتبر اہل علم و علماء کے درمیان جو باتیں موجود ہیں ان میں سے چند میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور وہ ہو کر رہی۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا ایسا ہوگا، فیوچر کے اندر مستقبل میں ایسا ہونے والا ہوگا۔ میرے آقا نے جیسے ہی فرمایا ویسا ہی ہوا۔ چند میں آپ کے سامنے میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ اس کو اور ان باتوں کو سن کر آپ ضرور یہ احساس کیجئے گا کہ میرے نبی نے اگر یہ کہہ دیا کہ 72 حوریں ملیں گی جنت میں تو 72 ضرور ملے گی۔ اگر میرے آقا نے 72,000 بولے ہوں گے تو 72,000 ضرور مل کر رہے گی۔ اگر 100 بولے ہوں گے تو 100 ضرور مل کر رہیں گی، یا اس طرح سے جو دیگر باتیں وہ ساری سچ ثابت ہو کر رہیں گی۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا اگر سچ ثابت نہ ہو تو میرے نبی ایسے فرماتے ہی نہیں۔ چند میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف بہت پوتر اور بہترین اور معتمد و مستند کتاب ہمارے درمیان اور پوری امت کے درمیان مانی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک بہت طویل حدیث میں سے چند حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فی شکاہ الذی قبض فیہ فسارها بشیء فبکت ثم دعا فسارها بشیء فضحکت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قبض وجعه الذي توفى فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أنه أول أهله يتبعه فضحكت۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے آقا سید عالم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ، میں اسی مرض کی شکایت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری روح قبض ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان کے قریب جا کر کے سرگوشی فرمائی۔ جب سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگی۔ پھر جب دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فسار رہا بشیء اور کسی چیز کی سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ کہا، فضحکت تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ اس پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کچھ کان میں کہا تو تم روئی، اور جب دوسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تو تم ہنسنے لگی۔ ایک وقت میں ہنسی ہو، ایک وقت میں رونا اور ایک وقت میں ہنسی۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی فرما کر کان میں فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اسی میں میری وفات ہو جائے گی۔ جب میں نے یہ سنا فبکیت تو میں رو پڑی۔
پھر جب دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی، کان میں فرمایا، تو مجھے خبر دی کہ اے فاطمہ تو پہلی میری بیٹیوں میں وہ ہوگی، تو خاندان میں سے وہ پہلی ہوگی، میرے اہل بیت میں سے جو پہلی ہوگی جو میرے پیچھے سب سے پہلے آ کر ملاقات کرے گی، یعنی میرے بعد تمہارا ہی انتقال ہوگا اور پھر تم مجھ سے ملو گی۔ جب یہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضحکت، تو میں ہنس پڑی۔ وجہ یہ ہے، اب ہوا یہ کہ یہ پیشن گوئی بالکل بعینی ہو بہو ہو کر رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اختلاف کی صورت میں، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں، بعض کا کہنا ربیع الاخر میں، کچھ اختلاف کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کے 6 مہینے بعد رمضان مبارک 11 ہجری میں اور عیسوی سن کے مطابق 632 عیسوی یعنی انگریزی تاریخ کے مطابق 632 عیسوی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اہل بیت میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ذات، ملنے والی شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے کہا، پیشن گوئی فرمائی کہ تم پہلے مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہو کر ہی رہا۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں سناتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف صفحہ نمبر 287 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف صفحہ نمبر 2877 میں اندر یہ والی بات موجود ہے۔ بخاری شریف میں 2777 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان انس یقول دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابنة ملحان فاتقأها عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله، لم تضحك يا رسول الله؟ فقال الناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأرصة، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلها منهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ملحان کی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد میرے آقا کو خواب آیا تو اس پر ہنسے، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لما تضحک، کیسے آپ نے ہنسا ہے، وجہ کیا، آپ کیوں ہنسنے لگے، کیوں مسکرانے لگے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امتوں میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو بحر اخضر میں اللہ کی راہ میں سوار ہو رہے ہیں، یعنی بحر اخضر مراد سمندر کے ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے بحر اخضر نام سے، اس میں میری امت کے لوگ سوار ہو رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تختوں پر اس طرح سے براجمان ہے، اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابن ملحان کی بیٹی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلھا منہم، اے اللہ تو انہیں بھی انہی میں سے بنا۔ چنانچہ یہ بات بھی پیشن گوئی کے مطابق ثابت ہو کی رہی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو کچھ دنوں کے بعد جب یہ حالات پیش آئے اور اس بحر اخضر کے لیے اور اس علاقے میں جب قسطنطنیہ علاقے کی طرف جب فتح کا معاملہ پیش آیا تو اس فتح لشکر میں، یعنی لشکر والی فتح کے اندر، جو لشکر کی جو فتح حاصل ہوئی اس کے اندر یہ حضرت حضرت بنت ملحان بھی شامل تھیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ پیشن گوئی ہے۔ اگر میں عربی عبارت کے ساتھ انہیں بیان کرنا چاہوں تو شاید 1 گھنٹہ کیا کئی گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی وہ پیشن گوئیاں ختم نہ ہوں گی۔ میں صرف چند اردو عبارت کے ساتھ اور کچھ اشارے کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، آپ اس سے سمجھیں گے کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو مستقبل کے لیے فرمائے ہو یا جنت و آخرت کے معاملے میں وہ بھی سچ فرمائے ہو، ایسا ہو کر رہے گا، چاہے جنت کا معاملہ ہو یا جنت سے باہر کا معاملہ ہو۔ غزوہ خندق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب دیکھا صحابہ ایک چٹان کو توڑ نہیں پا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، اللہ کے نبی ایک چٹان ہے جس کی وجہ سے ہم حیران اور سجدر ہیں، اسے ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں، اٹھا نہیں پا رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور میں بھی بہت بے مثل تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لیا اور ایک کدال میں چٹان کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جب توڑا، ایک حصہ جب ٹوٹ کر بکھرا تو آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے ملک شام کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہے، یعنی ملک شام فتح ہو گیا۔ پھر دوسرا ٹکڑا جب توڑا تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا فارس کی سلطنت اور فارس کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ اور پھر جب تیسرا اور آخری حصہ کو جب توڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یمن کی فتح اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا بلکہ تاریخ میں یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک فارس، ملک شام اور یمن یہ سارے کے سارے فتح ہو چکے تھے اور یہ پیشن گوئیاں مکمل ثابت ہو کر رہی۔ داؤد شریف میں ایک مرتبہ، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ ہے، اس طرح سے فلاں راستے میں یا رسول اللہ ڈاکہ زنی بہت ہے، ڈاکو بہت ہیں اور رہزنی کر کے ہمیں جو ہے ہمارے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مقام حرا سے ایک عورت مکہ شریف حج کرنے کو جائے گی اور پر امن ہو کر حج کرے گی، انہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور وہ بے خوف حج کر کے پھر واپس اتنا دور و دراز تنہا اکیلی سفر کر کے حج کر کے واپس بھی چلی جائے گی اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے اندر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کون کون کافر، کون کون دشمن کس جگہ پر مر کر انتقال ہو کر گرے گا، گھوڑے سے کہاں گر کر جو ہے انتقال ہوگا، اس کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی ارشاد فرما دیا، بلکہ لکڑی سے نشان لگانے لگے اور فرمانے لگے تھے ھذا مصرع فلان انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں ابو جہل مر کر انتقال ہوگا، یہاں عتبہ جا کر مرے گا، یہاں شیبہ جا کر مرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی کرتے ہیں والذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کو اللہ عز و جل نے، اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مخطئو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی، جس جگہ بھی کی نشاندہی فرمائی تھی، مخطئ التی حدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشاندہی فرمائی تھی وہاں سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر اگلے دن مقتول ہو کر جو گرے تھے وہ کسی اور دوسری جگہ نہ گرے بلکہ اسی جگہ جا کر گرے جہاں پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ یہ بھی پیشن گوئی ہے اور پیشن گوئی ہو کر رہی۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں، جب جنگ خیبر دشمنوں نے جب حملہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جب جنگ ہوئی آپس میں، تو اس پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ بعدہ یہ ہوا کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہی پہلے فرما دیا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا اور اگلے دن جنگ خیبر کا معاملہ فتح میں تبدیل ہوا اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ اسی طرح مسلم شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تشریف لانے، اسلام کے آنے کی خوشخبری ارشاد فرمائی تھی کہ یہاں پر اسلام ضرور آئے گا، تو الحمدللہ یہ بھی پیشن گوئی پوری ہوئی اور آج ہم اپنے وطن عزیز ملک کے ہندوستان میں اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن گوئی کے مطابق الحمدللہ اپنے ملک میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری خلافت، خلفاء راشدین کی خلافت کی مدت
30 سال ہے اور 30 سال کے بعد بادشاہت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو ملا کر جو خلفاء راشدین کی ایام مدت ہے وہ 30 سال ہی بس ہے، 30 سال۔ اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ، خلافت یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت مکمل ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی اس سے پہلے ختم ہو گئی خلافت، اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی۔ یہ بھی پیشن گوئی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق سب نے دیکھا، ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں نے دیکھا، اپنوں نے، غیروں نے، دشمنوں نے، سب نے دیکھا کہ 30 سال ہی خلافت رہی، اور پھر اس کے بعد بادشاہت 30 سال کے بعد آ گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عمر فتنوں کا قفل ہے، تالا ہے، یعنی عمر جب تک دنیا میں موجود ہے فتنہ کا دروازہ بند رہے گا، جیسے ہی یہ دنیا سے تشریف لے کر چلے جائیں گے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما رہے، شیر بھیڑ بھیڑیا ایک دوسرے میں آپس میں محبت، اور ایک جگہ ایک گھاٹ پر پانی پینے والے رہ گئے، پانی پینے والے بن کر رہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سب میں جو بھی فتنے تھے سب دبے رہے، کوئی بھی فتنہ آپس میں خارجیت کا ہو، چاہے رفضیت کا ہو، یا کسی ٹائپ کا بھی فتنہ نہ آیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تب یہ فتنوں کا وجود آیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرت علی اور عثمان شہید ہوں گے، اس کے بارے میں میرے نبی نے پہلی پیشن گوئی فرما دی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کئی سال پہلی شہادت کی خبر دے دی۔ ایسی باتیں آقا نے فرمائی جو آج اس وقت وہ ہو رہی ہیں، پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی، اور وہ آج بخاری میں، مسلم میں، اسی طرح ابو داؤد اور مستند معتمد کتابوں میں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، کیا فرمایا کہ آخر زمانہ میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹائیں گی، آج وہی دور چل رہا ہے۔ میرے آقا نے جو فرما دیا تھا آخر دور میں عورتیں مردوں کا ہاتھ بٹائیں گی تجارت میں، بزنس وغیرہ میں، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ حالانکہ عورت تو گھر کی زینت اور گھر کی گلزار ہوتی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو آپ جانتے ہیں وہ مرجھا جاتی ہے، غلط نظریں ان پہ پڑتی ہیں، اور جو واقعات رونما ہوتے ہیں ہر کوئی یہ باتیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں سود عام ہو جائے گا، لوگ سود سے نہیں بچیں گے۔ حالت یہ ہوگی اگر کوئی شخص سود سے بچ رہا ہو تو حد سے زیادہ اتنا، لیکن سود اس قدر عام ہو جائے گی کہ سود کا غبار یا دھوں اڑ کر ضرور ان پر پہنچ کر رہے گی۔ آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ سود یا سود کا دھواں یا غبار اڑ کر ضرور ان تک پہنچے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مسلمان یا بلکہ عام لوگ بھی سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے بزنس لون کا معاملہ لے لیجئے، یا اس طرح سے اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ لوگ جو ہے کسی طرح تجارتی معاملات لین دین کا جو کرتے ہیں اس میں سود کی آمیزش ضرور ہوتی ہے، جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بھی پیشن گوئی فرما دی ہے، تو اب کسی بھی اس پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنوں کو کسی کو اجازت ہے، نہ غیر کو کسی کو اجازت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرف و اعلیٰ ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے 40 سال نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جب نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، عام شخصیت کی طرح دنیا میں تشریف فرما تھے، تو آپ کو اس وقت صادق و امین بھی کہا جاتا تھا، بلکہ نبوت کا اعلان بھی کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ کو کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا، صادق و امین ہی کہہ کر کے پکارتا رہا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا میرے نبی سچی باتیں کرتے ہیں، میرے نبی سچا، میرے نبی کا فرمان بھی سچا۔ جو بھی ان کے بارے میں کوئی خلاف باتیں کرے گا، مسلمانوں کا
دل دکھے گا اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم تمام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسی باتیں بالکل نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ضرور حکومت سے مطالبہ کریں، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون کو بالکل نہ لیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔